بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله العظيم والصلاة والسلام على من اختص بالخلق العظيم وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بتأييد الدين القويم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سرورم حامل بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی محتشم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج ہمارے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع ہے مسئلہ علم غیب. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ قسط سے اس عقیدہ پر جن لوگوں کے اعتراضات ہیں ان کے جوابات دیے جا رہے ہیں. آج بھی چند اعتراضات کے جوابات دیے جائیں گے. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں صحیح طرح یہ پیغام آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. تو ان کی طرف سے یہ اعتراض کیا گیا کہ سورہ نجم میں ہے اعنده علم الغیب فهو یرا، کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ دیکھتے ہیں؟ تو یہ استفہام انکاری ہے. مطلب کیا ہے کہ ان کے پاس غیب کا علم نہیں ہے. اعنده علم الغیب فهو یرا، کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ دیکھتے ہیں؟ نہیں، ان کے پاس غیب کا علم نہیں. یہ استفہام انکاری سے مطلب بنے گا. تو اس اعتراض کا جواب یہ ہے اعنده، کیا اس کے پاس، یہ دیکھنا ہے کہ پیچھے ذکر کس کا ہے اور کس کا رد کیا جا رہا ہے. یہ کتنا ظلم ہے کہ بات ہے ولید بن مغیرہ کی اور اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بیان کیا جا رہا. پیچھے آیت کریمہ میں موجود ہے افرأیت الذی تولی واعطى قلیلا واکدی اعنده علم الغیب فهو یرا. اب پیچھے رب ذوالجلال فرماتا ہے افرأیت الذی تولی، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو کہ پھر گیا. افرأیت الذی تولی، افرأیت کا خطاب نبی علیہ السلام کو
کہ آپ نے دیکھا اس کو جو پھرا، تولا وأعطى قليلا وأكدى، اس پھرنے والے نے تھوڑا دیا اور پھر روک دیا. آئندہ کیا اس پھرنے والے کے پاس علم غیب ہے کہ وہ جانتا ہے؟ نہیں، اس کے پاس علم غیب نہیں ہے. تو بات ہے ولید بن مغیرہ کی، اور اس کے لحاظ سے آگے ساری تفصیلات موجود ہے. نبی علیہ السلام کو تو اس کی طرف توجہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ کیسا بندہ ہے کہ جس میں یہ برائیاں موجود ہیں. أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى، تولا بھی غیب کا صیغہ ہے، آتا بھی غیب کا صیغہ ہے، عندہ میں بھی ضمیر غیب کی ہے. تو تینوں کے اندر ایک ہی بندے کی بات ہو رہی ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ ولید بن مغیرہ، کہ جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا تو اس کے دوستوں نے اس کو آر دلایا، شرم دلائی کہ تم نے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا، تمہیں کیا ہوا، تم بھی بھٹک گئے معاذ اللہ. تو اس پر آ کے وہ دوبارہ مشرک ہو گیا، وہ پھر گیا، کلمہ پڑھنے کے بعد مرتد ہو گیا. ولید بن مغیرہ کو کسی نے کہا کہ تم دوبارہ ہمارے دین میں واپس آ جاؤ. اس نے کہا کہ پھر مجھے عذاب ہوا تو بچائے گا کون؟ تو جس نے کہا تم واپس آ جاؤ، اس نے کہا کہ تم مجھے کچھ پیسے دے دو، میں تجھے اللہ کے عذاب سے بچا لوں گا. اس نے اسے کچھ دیے اور پھر آگے دینے سے انکار کر دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى، کیا دیکھا آپ نے اس بندے کے جو پھرا، دین سے پھر گیا. وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى، اس نے تھوڑا سا دیا اور پھر اس نے روک لیا. کدیا اس پتھر کو کہتے ہیں کہ جب کنواں کھودا جا رہا ہو، نیچے چٹان آ جائے اور آگے کنواں کھودا نہ جا سکے، رکاوٹ بن جائے، اس کو کدیا کہتے ہیں. تو اقدا کا مطلب ہے کہ اس نے پھر چٹان کی طرح بن گیا، پیسے دینے سے انکار کر دیا. اللہ فرماتا عنده علم الغیب فهو یرا، کیا اس پھرنے والے کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ پیسے لینے والا اس کو عذاب سے بچا سکے گا؟ وہ اس کو عذاب سے نہیں بچا سکتا، لہذا اس کو عذاب ہوگا. اب کتنا فرق ہے، کہاں ولید بن مغیرہ مرتد اور کہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. آئندہ علم الغیب، آئندہ میں جو ضمیر ہے یہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں ہے، اور ایک میں جو ہے وہ ابو جہل کے بارے میں بھی ایک شان نزول ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے اخلاق کی تعریف کرتا تھا مگر کلمہ نہیں پڑھتا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى، کیا دیکھا آپ نے اس کو جو پھرا. کس طرح؟ یعنی اخلاق ماننے کا مطلب تھا کہ کلمہ بھی پڑھتا مگر اس نے کلمہ نہیں پڑھا، پھر گیا. وَآتَى قَلِيلًا وَأَكْدَى، اس نے تھوڑا مانا اور پھر بخیل بن گیا. آئندہ علم الغیب، کہ اس ابو جہل کے پاس علم غیب ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام حقیقت میں نبی نہیں ہے، یہ ویسے معاذ اللہ بنے ہوئے کہ وہ اپنی طرف سے سرکار کی نبوت کو مسترد کر رہا. اب بات ہو آس بن وائل کی، ابو جہل کی، یا ولید بن مغیرہ کی، کیونکہ تیسرا آس بن وائل کے بارے میں شان نزول ہے. تینوں جو ہیں وہ پھرنے والے ہیں اور تینوں جو ہے وہ کفار ہیں. ان کے بارے میں خالق کائنات جل جلالہ نے جو بھی شان نزول ہوگا اس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان میں سے کسی کے پاس علم غیب نہیں ہے. تو یہ کتنی بڑی بدبختی ہوگی کہ نبی تو کفار کی جا رہی ہے اور اس کو کھینچ کے اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام پر لایا جائے. اس سے زیادہ بدبختی کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی اگر آج تک تاریخ میں 1000 تفاسیر موجود ہیں تو ان میں سے ایک بھی ایسی نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ آئندہ میں جو ضمیر ہے یہ نبی علیہ السلام کی طرف لوٹنے والی، کیونکہ اس میں تو جو کچھ بھی سمجھ رکھتا عربی گرامر کی اس کو واضح نظر آ رہا. آفارائیتا کا خطاب ہے نبی علیہ السلام، کیا تم نے دیکھا اس کو جو پھرا. اب تولا کے بعد اگر ہوتے نا خطاب کے سیگے تو پھر ہوتا آئندہ کا علم الغیب، کیا تیرے پاس علم غیب ہے؟ تو پھر ہوتا کہ نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا، کیونکہ پہلے آفارائیتا بولا ہے، کیا آپ نے دیکھا، پھر ہوتا کیا آپ غیب جانتے ہیں؟ نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے آئندہ کا نہیں کہا، آئندہ کہا.
تو آئندہ ہو جو ہے اس سے معین ہے کہ 3 سیغے ہیں، تینوں غیب کے ہیں، اور تینوں میں ولید بن مغیرہ یا ابو جہل کا ذکر ہے، ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر نہیں کیا جا رہا۔ اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو اس سے بڑا اس کا ایمانی قصور کیا ہوگا اور غلطی کیا ہوگی کہ بات ابو جہل مردود کی ہو اور بات ولید بن مغیرہ مرتد کی ہو اور اس کو کھینچ کے نبی علیہ السلام پر لایا جائے۔ یہ کسی بھی ایماندار کو یہ بات زیب نہیں دیتی۔ جو گرے ہوئے جنتی لوگ ہیں ان کے ساتھ اپنے نبی علیہ السلام کی شان کو ملانا ہرگز مومن کا کام نہیں ہے۔ یہ تو وہ محبوب ہے جو جہنمیوں کو جنتی بنانے والے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ان کی طرف سے اعتراض ہے منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک۔ کچھ انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر اللہ نے کیا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے، منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، ان میں سے کچھ کا قصہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے اور کچھ کا قصہ بیان نہیں کیا۔ اب چونکہ ہمارا ہر طرف خیال اسی بات میں رہتا ہے کہ یہاں سے بھی عظمت سمجھ آتی ہے، یہاں سے بھی سمجھ آتی ہے، یہاں سے بھی سمجھ آتی ہے، اور اللہ کا فضل ہے کبھی ساری رات اس عظمت کی تلاش میں گزر جاتی ہے اور وہ یہ ڈھونڈتے ہیں اور فوراً خوش ہوتے ہیں ہمیں دلیل مل گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کچھ کا ہم نے قصہ تمہارے سامنے اے پیغمبر بیان کیا ہے اور کچھ کا نہیں بیان کیا۔ تو کہنے لگے اب اللہ نے جن کا نہیں بیان کیا تو ان کے بارے میں تو ان کو علم نہیں ہوگا، لہذا جب ان کے بارے میں علم نہیں ہے تو پتہ چل گیا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو یہ نہیں جانتے۔ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کا اللہ فرماتا قصصنا علیک، ہم نے قصہ بیان کیا، ومنہم من لم نقصص علیک، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کا ہم نے تجھ پہ قصہ بیان نہیں کیا۔ تو جن کا نہیں کیا ان کے لحاظ سے ان کا اعتراض ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کہتا ہے ہم نے پیغمبروں کے بارے میں بھی نہیں بتایا، تو تم کیسے کہتے ہو کہ ان کو ذرے ذرے کا علم ہے، جبکہ قرآن سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ کچھ پیغمبروں کا علیہ السلام کا بھی ان کو معاذ اللہ علم نہیں۔ اب دیکھیے اس کا جواب یہ ہے منہم من قصصنا علیک، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب رب ذوالجلال یہ فرماتا ہے منہم من لم نقصص علیک کہ کچھ وہ ہیں جن کا ہم نے ذکر نہیں کیا، کچھ وہ ہیں جن کا ذکر کیا کہاں قرآن مجید میں، کچھ وہ ہیں جن کا ہم نے ذکر نہیں کیا کہاں قرآن مجید میں، یعنی واضح لفظوں کے اندر، اگرچہ ہر چیز قرآن میں ہے ورنہ تو خود قرآن پہ اعتراض ہو جائے گا کہ قرآن ادھورا ہے جس میں نبیوں کا تعارف بھی پورا نہیں ہے۔ منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، کچھ وہ ہے جن کا قصہ ہم نے قرآن میں بیان کیا اور کچھ وہ ہے جن کا قصہ ہم نے قرآن میں بیان نہیں کیا۔ اب جو اللہ قرآن میں بیان نہ کرے یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ اس نے اپنے محبوب کو بتایا بھی نہیں ہے؟ کتنی چیزیں ہیں جن کا قصہ قرآن میں نہیں ہے مگر ہمارے ایمان میں ہے۔ اب نماز کی رکعتوں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو نماز کی رکعتوں کا علم نہیں تھا کیونکہ قرآن مجید میں نہیں ہے؟ اب یہاں سے قرآن مجید کی آیت کا مطلب یہ ہے کچھ وہ ہے جن کا قصہ ہم نے بیان کیا قرآن میں اور کچھ وہ ہے جن کا قصہ ہم نے قرآن میں بیان نہیں کیا۔ ہمارا جھگڑا قرآن میں ہونے یا نہ ہونے پر نہیں ہے، ہمارا جھگڑا جاننے اور نہ جاننے پر ہے۔ لہذا یہاں تو صرف یہ ثابت ہوا کہ کچھ کا قصہ قرآن میں بیان نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ وحی غیر مطلوب جس کو حدیث کہتے ہیں جو اس سے عطا کرے اس کو بھی تو علم ہی کہا جاتا ہے، یا تو یہ کہو کہ جو کچھ حدیث ہے وہ علم نہیں ہے، صرف علم قرآن ہے۔ تو جب حدیث بھی علم ہے اور ایسی ہزاروں چیزیں ہیں کہ جو لفظاً قرآن میں ذکر نہیں، اگرچہ اصل تو ان کا بھی قرآن میں ہے لیکن وہ چیزیں نبی علیہ السلام کی حدیث میں ہے، اب وہ ساری چیزیں جو ہے ان کا علم نبی علیہ السلام کے لیے ماننا پڑے گا اگرچہ ان کا ذکر قرآن میں نہیں آیا۔ تو ایسے ہی وہ انبیاء کرام علیہ السلام جن کے نام قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کا نبی علیہ السلام کو علم بھی نہیں تھا۔ خالق کائنات جل جلالہ وحی غیر مطلوب کے ذریعے اپنے محبوب علیہ السلام کو علم عطا فرما سکتا ہے، جس طرح فرمایا اوحا الی عبدی ما اوحا، وحی کی اللہ نے اپنے بندے کی طرف جو اس نے چاہا، اب جو اس نے چاہا اس میں ہم اپنی طرف سے
تعیین نہیں کر سکتے. اس بنیاد پر یہاں سے صرف ذکر قرآن جو ہے قرآن مجید میں ذکر کے لحاظ سے نفی ہے, اور قرآن مجید میں کسی چیز کا لفظوں میں ذکر نہ ہونا اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے علم مانگنا بھی جائز نہ ہو. نہیں, ایسی بہت سی چیزیں ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں لفظوں میں موجود نہیں ہے, اور ان کا علم یقیناً نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے. اس سے پتا چلا کہ یہاں پر محض نفی ذکر کی ہے اور علم کی نفی نہیں کی جا رہی. دوسرا یہ ہے کہ ہمارا یہ دعویٰ کہ ہمارے نبی علیہ السلام کا علم بتدریج مکمل ہوا, آہستہ آہستہ. تو یہ اعتراض تب ہو سکتا تھا جب یہ آخری آیت قرآن ہوتی, تو پھر ہوتا یہ آخری آیت اتر گئی ہے اور اللہ فرماتا ہے کچھ تو ہم نے بیان کیا کچھ نہیں بیان کیا. تو جب یہ آخری آیت نہیں ہے, اس سے بعد بھی قرآن اترتا رہا ہے, تو قرآن مجید کے الفاظ ہم پڑھے تو ہمیں ایک لفظ سے ایک معنی نظر آتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ پڑھے تو ان کو 5 لاکھ مسائل نظر آتے ہیں, تو جن کے سینے پہ اترا ہے ان کو پورا جہان نظر آتا ہے. اب دیکھیے اس واسطے اگر یہ آخری آیت قرآن ہوتی تو پھر بھی اعتراض بن سکتا تھا, اور یہاں پر جو ہے وہ نہیں ہے کیونکہ اس کے بعد بھی نزول قرآن ہے ابھی. حالانکہ ہمارے نزدیک نزول قرآن آخری بات نہیں, بیان قرآن آخری بات. نزول قرآن کے بعد بھی ایک ڈگری ہے, وہ ہے بیان قرآن. اذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ہم پڑھے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے پڑھا کرو, اس وقت معنی میں غور نہ کیا کرو. اذا قرأناه فاتبع قرآنہ, جب ہم پڑھے مراد جبریل جا کے پڑھے تو کیا فاتبع قرآنہ, یہاں قرآن مصدری معنی میں پڑھنے کے معنی میں, فاتبع قرآنہ تو جبریل کے پڑھنے کی پیچھے پڑھا کرو, جیسے وہ جا کے پہنچاتے ہیں ایسے پیچھے پیچھے پڑھ دیا کرو. اور اس وقت زیادہ توجہ معنی میں, اب اس معنی سے مراد لفظی ترجمہ نہیں ہے, جن کی زبان میں اترا ہے قرآن تو لفظی ترجمے کی بات نہیں تھی, بات کی علم کے سمندر کی کہ الف لام میم میں کتنے ذخیرے ہیں. تو اس وقت محبوب توجہ نہ کیا کرو, اس وقت صرف سن کے پیچھے پڑھ دیا کرو. پھر سما آتا تراخی کے لیے کچھ زمانہ بعد, ایک ہوتا ہے فا, ایک ہوتا ہے سما, ایک ہوتا ہے واؤ. واؤ مطلقاً جمع کے لیے ہوتا ہے. جب آپ کہتے ہیں جا زید وعمر, زید اور عمر آئے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زید پہلے آیا عمر بعد میں آیا. یہ بھی ہو سکتا ہے عمر پہلے آیا اور زید بعد میں آیا ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے اکٹھے آئے ہو, یہ دونوں بلا وقت داخل ہو گئے. واؤ کا تقاضا یہ ہے. لیکن جب آپ کہتے جا زید فامر, زید آیا پس عمر, اب فا نے معین کیا کہ زید پہلے آیا ہے عمر بعد میں آیا, اور آیا فوراً بعد. اس کو کہتے ہیں تاکید مال بسل ہے بعد میں مگر دیر نہیں ہے. اور جب کہ جا زید ثم عمر تو پھر یہ ہوگا کہ زید آ گیا بیٹھ گیا کچھ وقت گزرا تو پھر عمر آیا. یہ سما کا معنی ہوتا ہے, تراخی کے لیے ہوتا ہے. سما تراخی کے لیے ہوتا ہے جس میں کچھ دیر لگتی ہے. فرمایا اذا قرأناہ, جب ہم قرآن پڑھے فاتبع, اب فائے فوراً اس کے بعد اسی طرح پڑھا کر لیا. سما جب جبریل آ جائیں گے قرآن اتر جائے گا, اس کے معنی میں جو کچھ ذخیرے ہیں ان علینا بیانہ, اس کا بیان ہم خود کریں گے. علینا کا لغوی معنی ہے ہم پہ لازم ہے, حالانکہ اللہ پہ لازم کچھ نہیں ہے. فرمایا یہ تو محبوب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے یہ سمجھانا بھی ہے. ان علینا ہم پر ہے, ہمارے ذمہ کرم پر ہے کیا بیانہ, قرآن کا بیان. تو پتا چلا نزول کے بعد ایک اور بھی ڈگری ہے, وہ ہے بیان قرآن کی. اور وہ کیا پتا چلا, وہ بیان قرآن قرآن نہیں ہے لفظوں والا, ورنہ پھر اس میں یہ بات آ جائے کہ اب صرف پڑھو سوچو بعد میں. بیان قرآن قرآن کے سوا ایک چیز ہے اس کا اثر قرآن میں. یعنی اب الف لام میم یہ ہے قرآن اور اس کی تشریح ہے بیان قرآن. ثم ان علینا بیانہ, محبوب ہم نازل کریں گے اور پھر ہم خود پڑھائیں گے, خود بتائیں گے. اب جو خود اللہ نے بیان کیا ہے وہ قرآن میں لفظ نہیں لکھے ہوئے, وہ ہے جو سرکار کے سینے میں سمندر موجود ہے.
لہذا بیان قرآن میں وہ انبیاء کی تفصیل ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور یہ کس کے پاس ترازو ہے جو تول کے دکھائے کہ بیان اتنا اللہ نے کیا اتنا نہیں کیا؟ اللہ بیان کرنے والا ہو، نبی علیہ السلام سننے والے ہو، تو پھر پابندی لگانے والا کون ہو سکتا ہے؟ ان علینا بیانا، ہم پر ہے، ہم کریں گے بیان قرآن۔ اب لفظ سمجھنا، لفظوں کے معنی سمجھنا، یہ تو سارے سمجھ رہے تھے جن کو پتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک کا معنی بھی آتا ہے، کتاب کا بھی آتا ہے، ریب کا بھی آتا ہے۔ تو مطلب جو بیان قرآن سرکار کے لیے تھا وہ ہے علوم کے وہ ذخیرے جو اول آخر پر محیط ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے ہم نے صرف یہ پیکٹ جو الفاظ کے نازل نہیں کیے، ان میں جو سمندر بند ہے ہم نے وہ بھی عطا فرمائے ہیں۔ وہ ہے بیان قرآن، اور وہ یقیناً قرآن کی آیات نہیں ہے، اس سے سوا چیز ہے، اس کے علاوہ ہے، اور وہ ہے ہمارے محبوب علیہ السلام کا وہ علم جس کو نہ فکر کی رسیوں میں باندھا جا سکتا ہے، نہ عقل کے ترازو پہ تولا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ اختصار سے ایک دو جواب عرض کر رہا ہوں، درجوں جواب ان کے دیے جا سکتے۔ پھر بخاری شریف سے ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ بچیاں یہ پڑھ رہی تھیں وفینا نبی یعلم ما فی غد، کہ ہمارے اندر ایسے نبی موجود ہیں جو ہمیں کل کی خبر دیتے ہیں، جو جانتے ہیں کل کیا ہوگا۔ جب یہ بچیوں نے پڑھا تو نبی علیہ السلام نے منع کر دیا، لا تقولی ھکذا، ایسے نہ کہو۔ اس سے وہ کہتے تم کہتے ہو وہ ذرے ذرے کا علم جانتے ہیں، ادھر بچیوں نے پڑھا تھا تو نبی علیہ السلام نے روک دیا تھا۔ تو محتشم سامعین حضرات، اس سلسلہ میں جاننا چاہیے کتنے وہ امور ہیں کہ جن کے لحاظ سے ابتداءً لوگوں کے لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطرہ تھا کہ اس عقیدے میں یہ کہیں گمراہ نہ ہو جائیں، تو پہلے وہ لفظ بولنے سے روکا، وہ کام کرنے سے روکا، اور پھر اسی کا حکم بھی فرما دیا، اور وہ رائج ہو گیا۔ ایک وقت تھا فرمایا حرام ہے تم پر، قبر پہ نہیں جا سکتے، منع کر دیا، اور ایک وقت آیا فرمایا نہیں تو کم، میں نے خود ہی منع تو کیا تھا، ان زیارت القبور، قبروں کی زیارت سے، الا فزوروها، اب صرف اجازت ہی نہیں میرا آرڈر ہے کہ قبروں کی زیارت کرو۔ ایک وقت تھا میں نے منع کیا، نہیتکم عن زیارت القبور، کیوں؟ تمہیں پتا نہیں تھا کہ قبر پر جانا ہے تو کیسے حاضری دینی ہے، کہیں بت پرستی تم نہ آ جائے، سجدے نہ کرو۔ الا فزوروها، اب تمہارے اندر دین پکا ہو گیا ہے، لہذا اب جایا کرو، تمہارا کوئی خطرہ نہیں، وہاں جا کے حاضری دیا کرو۔ یہ جو منع کیا گیا، اب بچیاں ہیں جن کو معرفت دین ابھی آنی ہے، یہ لفظ بول رہی ہے، اور وہ بھی عقیدہ یہ جو ہے اس کی ڈیٹیلڈ آیات اترنے والی ہے، لہذا ان کو روکا۔ لیکن یہی معاملہ جب بعد میں بڑے صحابہ نے نبی علیہ السلام کے سامنے بیان کیا تو میرے محبوب علیہ السلام نے احسن تک ہے کہ ان کو داد بھی عطا فرمائی، کیونکہ جب یہ کہا وفینا نبی یعلم ما فی غد، تو اب ہو سکتا ہے تو یہ عقیدہ رکھتا کہ اللہ نہ بتائے تو پھر بھی یہ جان، یہ عقیدہ تو کفر ہے، اس سے روک دیا کہ خالق کائنات کی مرضی نہ ہو، اللہ کی عطا نہ ہو تو ذرے کا پتہ بھی نہیں چل سکتا، اور اللہ کی مرضی ہو تو ذرہ ذرہ سامنے حاضر ہو جاتا ہے۔ کیا جواب بنا؟ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ جو قادر الکلام شاعر تھے، جرنیل صحابی تھے، موتا کے میدان میں شہید ہو گئے اردن کے علاقے میں 8 ہجری کے اندر۔ بخاری شریف میں بار بار متعدد بار ان کا یہ نعت شریف آئی ہے، راوی اس کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتنی بڑی نعت ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ نعت پڑھ رہے، حضرت ابو ہریرہ یاد کر رہے اور نبی علیہ السلام سن کے داد دے رہے ہیں۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہی اسلوب جو بچیوں کا تھا اسی طرح شروع کر لیا۔ جو انہوں نے کہا فینا نبی یعلم ما فی غد، تو انہوں نے کہا وفینا رسول اللہ یتلو کتابہ اذا انشق معروف من الفجر الساطع یبیت یجافی جنبہ عن فراشہ اذا استثقلت بالمشرکین المضاجع ارانا الہدی بعد العمی فقلوبنا بہ موقنات انما قال واقع۔ یہ نعت شریف
حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب پڑھی تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کی طرف دیکھ کے فرمایا ان اخاکم لا یقول الرفث، بخاری شریف میں ہے، فرمایا تمہارے بھائی نے کوئی بھی غلط بات نہیں کی، میری سچی شان بیان کی ہے۔ ان اخاکم لا یقول الرفث، تمہارے بھائی نے کوئی غلط بات نہیں کی، صحیح کی ہے۔ اب 3 اشعار میں نعت کیسی ہے؟ وفینا رسول اللہ یتلو کتابہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم میں اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام جلوہ گر ہے، اور کتنا بڑا پرکیف منظر ہمیں میسر ہے کہ یہ وہ محبوب ہیں یتلو کتابہ، جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ اذا انشق معروف من الفجر ساطع، ادھر رات جا رہی ہوتی ہے، دن آ رہا ہوتا ہے، پو پھوٹتی ہے، ادھر ان کی زبان سے نور نکلتا ہے۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم میں ایسے رسول علیہ السلام موجود ہیں۔ یبیت یجافی جنبہ عن فراشہ، یہ رات گزارتے ہیں کس حالت میں؟ اپنا پہلو بستر پہ نہیں لگنے دیتے۔ یبیت یجافی جنبہ، اپنا پہلو دور رکھتے ہیں، عن فراشہ، بستر سے، رات سجدوں میں گزار دیتے ہیں، رات قیام میں گزار دیتے ہیں۔ کس وقت یہ حالت ہوتی ہے؟ اذا استثقلت بالمشرکین المضاجع، جب مشرکوں کی چارپائیاں بھاری ہو چکی ہوتی ہیں ان کے لاشوں سے، اس وقت ان کا پہلو چارپائی سے دور ہوتا ہے، اور اس وقت بستر سے دور رہ کر یہ اللہ کی بندگی کر رہے ہوتے ہیں۔ تیسرا سے اران الہدی بعد العمی فقلوبنا، کہتے کتنا بڑا انقلاب آیا، ہم اندھے تھے، انہوں نے ہمیں آنکھیں دی۔ اران الہدی، انہوں نے ہمیں ہدایت دی۔ اب دیکھو صحابی نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کے یہ کہتے انہوں نے دی، اور آج کا بگڑا ہوا کہتا وہ تو کچھ دے ہی نہیں سکتے، کچھ کر ہی نہیں سکتے، کچھ ہو ہی نہیں سکتا، ہدایت کا انکار کرنے لگے۔ وہ کہتے ارانا، ارانا غیب کا صیغہ ہے سرکار کے لحاظ، ارانا انہوں نے ہمیں دکھایا، اران الہدی انہوں نے ہمیں ہدایت کا رستہ دکھایا۔ کب؟ بعد العمی، ہمارے نابینا ہو جانے کے بعد، یعنی کفر کو انہوں نے کہا کہ کفر ایک نابینا پن ہے، ہم سارے نابینا تھے، جتنے ان کی بزم میں بیٹھے ہم سارے نابینا تھے، ان کے چمکتے چہرے نے ہماری آنکھوں میں سرما لگایا۔ جو اقبال کہتے ہیں کہ پرتو تیرے ہاتھ کا مہتاب کا نور، چاند بھی چاند بنا تاکہ اشارہ تیرا، چشم ہستی صفت دیدہ عام ہوتی، دیدہ کن میں گر نور نہ ہوتا تیرا۔ اگر کن کی آنکھ میں تمہاری نور کا سرما نہ ہوتا تو کائنات اندھی ہوتی۔ اگر کائنات کو دیکھنا نصیب ہوا ہے تو محبوب تمہارے نور کے سرمے سے ہوا ہے۔ اے کہ پرتو تیرے ہاتھ کا مہتاب کا نور، چہرہ تو چہرہ رہا، تمہارے تو ہاتھ سے سورج چمکتا ہے۔ یہ چشم ہستی صفت دیدہ عامہ ہوتی، دیدہ کل میں گر نور نہ ہوتا تیرا۔ تو یہ انداز سے آواز سے چل کے آیا ہے، اران الہدی بعد العمی فقلوبنا، انہوں نے ہمیں ہدایت دی ہے، ہم اندھے تھے، نابینا تھے، ہمیں کچھ نظر نہیں آتا تھا، انہوں نے ہمیں ہدایت دی ہے۔ تو اب ہم ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ اب دیکھو، انہوں نے ہمیں ہدایت دی، ہم ان کو اب کیا سمجھتے ہیں؟ فقلوبنا، ہمارے دل، بہی موقنات، اس کا یقین رکھنے والے ہیں۔ کس بات کا؟ ان ما قال واقع، یہ جو بھی خبر دیتے ہیں سچی دیتے ہیں۔ سرکار کے سامنے صرف غد کی نہیں، کل کی نہیں، پرسوں کی، اس کے بعد کی، قیامت تک کی، ما عموم کے لیے ہے۔ ما قال واقع، کہ جو انہوں نے کہا کہ کل ہوگا وہ کل ہوگا، جو کہا پرسوں ہوگا وہ پرسوں ہوگا، جو کہا سال کے بعد ہوگا وہ سال کے بعد ہو کے رہے گا، جو کہا صدی کے بعد ہوگا وہ صدی کے بعد ہو کے رہے گا، جو فرمایا 14 صدیوں کے بعد ہوگا، ابن رواحہ کہتے ہیں وہ ہو کے رہے گا۔ قلوبنا، ہمارے دل بھی موقنات، اس کا یقین رکھنے والے ہیں، انما قال واقع، کہ ان کا قول جو مستقبل کی خبروں کے بارے
بارے میں, غیب کا بیان کرنے کے بارے میں جو کچھ ان کا قول ہے وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. ان کی ہر بات غیب کی سچی ہونے والی ہے. یہاں پر احمد علی سہارنپوری نے جو دیوبند کا بہت بڑا شیخ الحدیث کہلاتا, اس نے باقاعدہ ماں کا ترجمہ کرتے ہوئے مغیبات کہا کہ چھپی ہوئی باتیں, مغیبات جو مستقبل میں آنے والی تھی وہ ساری کی ساری جو ہے ان کے بارے میں یہ جو کچھ ہمیں بتاتے ہیں وہ واقع ہوتا ہے. اور یہ اس کا ترجمہ کرنا یہ کوئی نقطہ نکالنا نہیں ہے, صرف یہ گواہی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی سمجھے تو اس کو سمجھ آ سکتی ہے, ورنہ لفظ واقع خبر دے رہا ہے کہ جب یہ کہا جائے کہ جو یہ بات کرتے ہیں وہ واقع ہو جاتی ہے تو پتا چلا کہ مستقبل کی کرتے ہیں تب واقع ہوتی ہے. جو واقع ہو سامنے اس کی تو خبر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. فَقُلُوبُنَا بِهِ مُوقِنَاتٌ أَنَّمَا قَالَ وَاقِعٌ, کہ صرف ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, فرماتے جو ہو کا ہزار ہو کا لاکھ ہو, جتنی خبریں یہ دیتے ہیں ساری خبریں یقیناً سچی خبریں ہوتی ہیں. اس پر لفظ کیا بولا, قلوبنا بھی موقنات. ایک ہوتا ہے ون, ایک ہوتا ہے یقین, ایک ہوتا ہے وہم, ایک ہوتا ہے خیال, ایک ہوتا ہے شک. فرمایا اس بارے میں ہمیں شک نہیں ہے, شک سے آگے ہمارا مرتبہ ہے. کیا وہم ہے؟ فرمایا وہم بھی نہیں ہے, وہم سے آگے مرتبہ ہے. کیا ون ہے؟ فرمایا ون بھی نہیں ہے, اس سے آگے مرتبہ ہے. قلوبنا بھی موقنات, علم کی اقسام میں سے سب سے بڑی قسم کو یقین کہا جاتا ہے, جس کا ترجمہ یقین عقیدے کے بعد کا مرتبہ. پہلے کسی چیز کے بارے میں انسان کو جذب حاصل ہوتا ہے, عقیدہ بنتا ہے, پھر جا کے یقین بنتا. فرمایا یہ صرف ہمارا عقیدہ ہی نہیں, یہ ہمارا یقین ہے, یہ ہمارے یقین کی بات ہے, یہ ہمارا وہم نہیں, یہ ہمارا شک نہیں, یہ ہمارا خیال نہیں, یہ ہمارا ظن نہیں, یہ ہمارا گمان نہیں, یہ محض ہمارا معمولی عقیدہ نہیں, یہ تو ہمارا یقین ہے کہ یہ جتنی خبریں دیتے ہیں غیب کی سچی خبریں دینے والے ہیں. اب وہ بچیوں کا معاملہ جو تھا, یہاں صحابہ ہے, بڑی عمر کے ہیں, سارے سامنے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا اور اس پر پھر یہ گواہی دی, ان اخاکم لا یقول الرفث, ان کی بات کو کسی طرح بھی یہ نہ سمجھنا کہ فلاں جگہ غلوم کر گئے ہیں, پر میں انہوں نے کوئی غلوم نہیں کیا, میری جتنی شان بیان کی انہوں نے سچی بیان کی ہے. اب ماں کا عالم میں جو تھا اس میں اب عموم ہے, تو پتا چلا کہ نبی علیہ السلام کی شان کو تولنا یہ کسی کی بس کی بات نہیں ہے اور اس کو غلوم نہیں کہہ سکتے, ورنہ ماں کا عالم میں کروڑوں خبریں بھی ہو سکتی ہیں, لیکن اگر کوئی اس کو معین کرنا چاہے کہ صرف دو, صرف چار, تو وہ ناجائز ہوگا, اس واسطے کہ نبی علیہ السلام نے خود مہر صداقت لگائی ہے. اس کے بعد حضرت مالک بن عوف نظری, ان کا ابن کثیر میں قصیدہ موجود ہے, ما رأيت ولا سمعت بمثله في الناس كلهم بمثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اوفى وآتى للجزيل اذا اجتدى ومتى يشاء يخبرك عما في غدي. وہی لفظ جو غد والے ہیں, کل والے ہیں. مالک بن عوف نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر نعت پڑھتے ہیں, صحابی ہیں, محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سن رہے ہیں, سند سے ثابت ہے. کہنے لگے ما رأیت ولا سمعت بمثلہ, میں نے اپنے محبوب علیہ السلام جیسا نہ کوئی دیکھا ہے نہ سنا ہے, نہ دیکھا نہ سنا. ما رأیت ولا سمعت بمثلہ, یہ جو بریلی سے آواز آتی ہے تیری مثل نہیں ہے, خدا کی قسم یہ بریلی شریف کا گھڑا ہوا نہیں, صحابہ سے پڑھا ہوا عقیدہ ہے. ما رأیت ولا سمعت بمثلہ, میں نے نہ دیکھا نہ سنا ان کی مثل. کتنے لوگوں میں؟ صرف مدینہ شریف میں, صرف عرب میں, کہتے ہیں فی الناس کلہم, سارے انسانوں میں. سارے میں کیا فرمایا, جو آئے تھے چلے گئے ان میں بھی, جو اس وقت روئے زمین ہے ان میں بھی, اور جو قیامت تک آنے والے ان میں بھی. ما رأیت ولا سمعت بمثلہ فی الناس کلہم بمثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا یہ میرے وہ محبوب ہے کہ پورے انسانوں میں ان کی مثال کا کوئی بھی نہیں ہے. دوسرا شعر, اوفا واعطا للجزیل اذا اجتدى, جب ان سے کوئی بھیک مانگے تو یہ خالی نہیں بھیجتے, شان ان کی یہ ہے, اور خالی نہیں بھیجتے, کچھ ڈالتے. فرمایا نہیں, اوفا جتنا ظرف ہو سارا بھر کے بھیجتے ہیں.
پورا کرتے ہیں. چادر گھٹ ہو سکتی ہے، ان کا دیا ہوا تھوڑا نہیں ہو سکتا. اوفا وآتا للجزیل اذا اجتدا، دینے کا یہ عالم ہے کہ تھوڑا نہیں دیتے، بھر کے دیتے ہیں. وفا کا معنی ہوتا ہے پورا کرنا. اوفا وآتا للجزیل اذا اجتدا. پھر متا یشاء یخبرک عما فی غد، جو کچھ کل ہونے والا ہے جب چاہے خبر دے دیتے ہیں. متا یشاء یخبرک عما فی غد، ایک الیوم ایک غد. وہ جو بچیوں نے پڑھا تھا وفینا نبی یعلم ما فی غد، کہ ہمارے وہ نبی ہیں جو کل کی بات بتاتے ہیں. اب سامنے سے ابھی کھڑے ہو کے کہتے ہیں متا یشاء یخبرک عما فی غد، غد جو کچھ ہونے والا ہے یہ جب چاہے اس کی خبر بھی عطا فرماتے ہیں. کچھ لوگوں کو الجھن بن جاتی ہے یہ خبر ہے، یہ علم نہیں. کیا خبر علم کے بغیر ہو سکتی؟ ایک بندہ جس چیز کی خبر دے رہا ہو تو ظاہر ہوتا ہے اس سے. علم پہلے آتا ہے، خبر بعد میں دی جاتی ہے. باقاعدہ اصول میں متون میں یہ بات موجود ہے. عقائد نسوی کے اندر اسباب العلم ثلاثۃ، علم کے 3 سبب ہیں. 3 طریقوں سے علم آتا ہے. ان میں سے ایک سبب جو ہے وہ خبر صادق ہے. سچی خبر جو ہے وہ علم کا سبب دیتی ہے. تو جو آگے علم دے خود علم نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن کو بتائے ان کو بھی علم آ جائے اور وہ اپنے درجے کا حیثیت کا اور خود ان کو علم ہی نہ ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا. تو یہاں پر مالک بن عوف ندوی جس وقت نبی علیہ السلام کی حیثیات کو بیان کرتے ہیں، ایک تو یہ عقیدہ بیان کر دیا کہ ان کی مثل کوئی نہیں، اور پھر یہ بیان کر دیا کہ یہ دیتے ہیں تو بھر کے دیتے ہیں، تھوڑا نہیں دیتے. اور پھر یہ بیان کر دیا کہ یہ وہ ذات ہے جب چاہے جو چاہے بتا دیتے ہیں. یہ مالک بن عوف کی ذہانت ہے. یہ کوئی بریلوی شریف کی لکھی کتاب تو نہیں ہے، یہ نبی علیہ السلام کے سامنے کی ہے. تو پتہ چلا سارا نور وہاں سے چل کے آیا ہے. 1-2 مصروں میں کوزے میں دریا بند کر دیا. مشکل کشائی ہو، حاجت روائی ہو، توسل ہو اور نورانیت ہو، سب کچھ بیان کر دیا ہے. اور یہ جو لفظ ہے بڑے قابل غور ہے. متا یشاء، جب چاہے، یخبرک کا خبر دے تجھے، عما فی غد، ہر دن بعد والے دن کی خبر دے دے. کب دیں؟ جب جبریل آئے. متا یشاء، جب چاہے. اللہ اگر جبریل بھیج کے علم دے سکتا ہے تو خود صلاحیت بھی ایسی عطا فرما سکتا ہے کہ جہاں بار بار جبریل علیہ السلام کے آنے جانے کی ضرورت بھی نہ ہو اور اللہ کی عطا بھی برقرار رہے. اس کی عطا کا انکار نہیں ہے، مگر جبریل کے آنے کا انہوں نے انکار کر دیا کہ ضروری نہیں کہ جبریل آئے تو پھر یہ بتائیں. متا یشاء، جب چاہے، جو چاہے اللہ کے دل سے بتا دے. متا یشاء یخبرک عما فی غد، جو کچھ کل ہونے والا ہے جب چاہے ہمارے نبی علیہ السلام اس کی خبر عطا فرما دیتے ہیں. اشعار ایسے گھنٹوں کی بات ہو سکتی ہے، میں صرف موضوع آگے بڑھانا چاہتا ہوں. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی نعت اور موجم کبیر طبرانی میں مسند سے موجود ہے. نبی گئی یا ما لا یری الناس حولہ وَيَتْلُو کتاب اللہ فی کل مشہد. فرمایا ہمارے نبی علیہ السلام وہ نبی ہے. کون؟ یا شان نبوت دیکھو. یرا ما لا یری الناس حولہ، فرمایا جو پاس بیٹھے ہوئے کو نظر نہ آئے انہیں وہ بھی نظر آتا. نبی کی یرا ما لا یری الناس حولہ، ان کے پاس بیٹھے ہوئے کو جو نظر نہیں آتا ان کو وہ بھی نظر آتا ہے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو منصب نبوت بیان کیا اس میں یہ شان بیان کی کہ نبوت کی یہ فضیلت ہے کہ ان کی آنکھ کا مشاہدہ نبی کا اتنا تیز ہو جتنا دوسرے لوگوں کا نہیں ہے. آج یہ کہنا کہ یہ کوئی غیر کی بات بتا دینا، علم رکھنا، یہ بھی کوئی فضیلت ہے نبوت کی. تو حضرت احسان کہتے ہیں یہ بڑی فضیلت ہے کہ پاک بیٹھے ہوئے کو کچھ نظر نہیں آتا اور یہ اس انداز میں بیٹھتے ہیں کہ وہ سب کچھ بتا دیتے ہیں. اور پھر پاس بیٹھنے والوں کو ملتا یہ ہے کہ جب وہ پھر منبر پہ بیٹھ جائے فاروق اعظم اور نہاون میں جنگ جاری ہو تو پھر وہ بھی دیکھتے ہیں، بتا دیتے ہیں. نبی جو جرا ما لا یری الناس حولہ، یہ وہ نبی علیہ السلام ہے، وہ کچھ دیکھتے ہیں جو پاس بیٹھے ہوئے لوگ نہیں دیکھتے. اب یہاں پر جو انداز ہے وہ بھی پھر لفظ ما ہے. ما لا یری الناس،
جو لوگ نہیں دیکھتے یہ وہ دیکھتے ہیں. اب وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جو ہے وہ فرشتوں کی آمد ہو، وہ جنوں کا مجلس میں بیٹھنا ہو، وہ کل کو جاننا، وہ پرسوں کو جاننا، وہ قیامت تک کے امتیوں کو دیکھنا ہو، وہ عرش کی خبریں دینا ہو، وہ جنت کا مشاہدہ کرنا ہو. نبی کی شرع مالا جرنا سہولا، جو لوگوں کو پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو ارد گرد جو دیکھنے والوں کو نظر نہیں آتا، ان کو وہ سب کچھ نظر آتا ہے. اور سیرا ماضی کا نہیں بولا کہ ایک بار نبی علیہ السلام نے کچھ دیکھ کے بتا دیا ہو تو انہوں نے کہا انہوں نے وہ دیکھا جو کسی نے نہیں دیکھا. سیرا مضارع کا بولا. اور جب جملہ اسمیہ ہو، خبر اس کی فعلیہ ہو، وہ دوام تجدد پہ دلالت کرتی ہے. تو یہاں شعر میں جملہ اسمیہ، خبر اس کی فعلیہ. نبی جو مبتدا ہے جرا، یہ جملہ فعلیہ ہے، اس کی پہلے کی خبر ہے. تو مطلب کیا ہوگا؟ دوام تجدد ہے. دوام تجدد کیا ہے؟ دوام تجدد یہ ہے کہ کوئی لہجہ بھی یہ شان سے خالی نہیں ہوتا. نبی یوں جرا، یہ وہ نبی علیہ السلام ہے جن کو اللہ نے رویت کی صلاحیت دی ہے. رویت کی صلاحیت دی ہے. ایک مرتبہ چمک پڑے پھر کچھ غائب ہو جائے، اس کا معاملہ نہیں ہے. اب دیکھو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طور پہ اللہ سے دیدار چاہا تھا اور بے ہوش ہو گئے تھے، دیدار نہیں ملا تھا، توجہ تجلی پہاڑ پہ گری تھی اور یہ بے ہوش ہو گئے تھے، ہوش آیا تھا تو کیا صورتحال تھی؟ ابن کثیر میں ہے اور درجنوں محافل میں یہ بات موجود ہے. میرے نبی علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، جب یہ آیات پڑھی تو تفسیر میں کیا بیان کیا؟ فرمایا جب ان کو ہوش آیا کان یبصر النملۃ علی الصفا فی اللیلۃ الظلمہ مسیرۃ عشرۃ فراسخ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اندھیری راتوں میں 30 میل دور پہاڑ پہ چلتی چونٹی بھی دیکھ لیتے تھے. اب یہ کان یبصر ماضی استمراری ہے کہ یہ نہیں ہے کہ جب جبریل آئے تو پھر نظر آئے. اللہ کے نور کا کمال ہے کہ اس نے نظر اتنی تیز کر دی ہے، حالانکہ دیدار رب نہیں کر سکے. ایک تجلی دور پہ گری، وہ بھی ڈائریکٹ نہیں دیکھی، انڈائریکٹ دیکھی ہے، نگاہ اتنی تیز ہو گئی ہے. اب اللہ کی بار بار ادھر سے اللہ کی طرف سے جبریل علیہ السلام کے آنے کی ضرورت نہیں رہی. آنکھ میں طاقت اتنی آ گئی ہے. کان یبصرو، وہ دیکھا کرتے تھے. یہ استمرار تھا ان کے دیکھنے کے اندر، حالانکہ دیدار نہیں ہو سکا. تو جو دیدار سے محروم رہے ہو وہ تو دیکھا کرتے تھے، اور جو عرش پہ جا کے دیکھ کے آئے ہو ان کے دیدار کا علم کیا ہوگا؟ ہاں یہ ہے. اللہ روک دے کسی بات تک یہ بتانی نہیں تو پھر اللہ کے حکم کے تابع نہیں بتائیں گے، اس وقت خاموش ہو جائیں گے. جب رب ذوالجلال حجاب ڈالنا چاہتا ہو تو اس پر کوئی پابندی نہیں، وہ ڈال دے گا. لیکن صلاحیت ایسی دیتی ہے کہ جن کو ایک تجلی کا انڈائریکٹ سرما ملا ان کو دائمی یہ حیثیت مل گئی کہ وہ طور پہ بھی ہوش ہو گئے تھے، مگر پھر بھی ہوش آنے پر اتنی طاقت باقی تھی. ہاتھی نہیں چونٹی 4 فٹ پر نہیں 30 میل پر، اور دن کو نہیں کالی کٹ رات میں اتنی دور میں دیکھتے تھے. تو جو عرش پہ جا کے اہم ذات کو دیکھ کے واپس آئے ہو ان کی آنکھ میں دائمی صلاحیت ہے، لہذا دنیا کی کوئی چیز اپنا آپ چھپا ہی نہیں سکتی. یہ عطا باری ہے. نبی یرا ما لا یری الناس حولہ، یہ وہ نبی علیہ السلام ہے، وہ دیکھتے ہیں جو نہیں دیکھتے لوگ ان کے گرد. وَيَتْلُو کتاب اللہ فی کل مشہد، اللہ نے کتنی شان دی ہے. کوئی مجلس بھی ان کی قرآن پڑھے بغیر ختم نہیں ہوتی. ہر محفل میں قرآن پڑھتے ہیں، ہر محفل میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے. آگے جو شعر ہے وہ اس سے بھی بڑا عجیب ہے. ان قال فی اليوم مقالۃ غائبی فتصدیقها فی اليوم او فی ضحى الغد. ان قال فی اليوم مقالۃ غائبی، اگر آج کی غیب کی خبر دے اور اس میں یہ نہ ہو کہ یہ 2ری صدی کی بات ہے 4تھی صدی کی بات ہے، مطلقاً کہہ دے کہ ایسا ہوگا، تو حضرت حسان کہتے ان قال فی اليوم مقالۃ غائبی، اگر غیب کا قول کر دے، غیب کا اعلان کر دے، غیب کی خبر دے دے تو کتنی دیر لگے گی؟ حضرت حسان کہتے ہیں فتصدیقها فی اليوم، دیر نہیں، وہ بات آج ہی پوری ہو جائے گی. تصدیقها فی اليوم،
इन काला फी यौमिन मकालत गायबी, अगर ये गैब का किस्सा बयान करे, गैब की खबर दे, गैब के बारे में बताए, तो उस गैब का पर्दा तब हटेगा कि ये कहा था वैसे ही हो गया। कहते दूर देर नहीं लगेगी, जैसा माहौल होगा उसके मुताबिक या तो आज ही बात सामने आ जाएगी, या और फिर दुहल गदी, फरमाया या फिर दूसरे दिन चाश से पहले पहले बात सामने आ जाएगी। दुहा निस्फ़ुन नहार नहीं होने पाएगा कि पूरा आधा दिन गुजर जाए या पूरा दिन गुजर जाए और नबी अलैहि सलाम ने फरमाया हो बात पूरी ना हो। तो हज़रत हसन कहते नहीं नहीं, या तो आज ही पूरी होगी या फिर कल निस्फ़ुन नहार से, बल्कि सूरज बुलंद होने से पहले पहले वक्त दुहा तक अल्लाह तबारक व तआला इस खबर को सच्चा फरमा देगा, यानी उसकी तस्दीक हो जाएगी, बात सामने आ जाएगी कि जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात की थी, मामला बताया था, वो देखो उस वक्त लगता ही नहीं था कि काम ऐसा हो जाएगा, लेकिन बाद में देखा तो बिल्कुल काम हुई उसी तरह हो गया। इस पर दोपहर एक साथ गुजरी है, सैकड़ों दरिया गुजर चुके। जब बदर की लड़ाई होने वाली थी, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अनस बिन मालिक, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजी अल्लाह तआला अन्हु सारे गवाह कि लड़ाई से एक दिन पहले नबी अलैहि सलाम ने फरमाया हाज़ा मसरा फुलान गदन इंशाअल्लाह ताला, फरमाया अबू जहल कल इंशाअल्लाह इस जगह मर जाएगा। यानी जिसको बड़ा गुमान था कि हम इस्लाम मिटाने आए, नबी अलैहि सलाम ने निशान लगाया इस जगह उतबा मरेगा, इस जगह शैबा मरेगा। अब सारे सहाबा साथ है, किसी ने ये कहा कल तो पता ही किसी को नहीं होता, आप कैसे बताते? नबी अलैहि सलाम की सब ने तस्दीक की, हौसले बढ़े कि ठीक है अगरचे हम थोड़े वो ज्यादा है, मगर नबी अलैहिस्सलाम की गैर की खबर झूठी नहीं हो सकती, अबू जहल जरूर मरेगा। तो जब पता चल गया कि बड़े बड़े सरदार मारे जाएंगे तो फिर छोटे छोटों के हौसले बड़े बढ़ गए कि मरना तो उसमें है ही, हमें सादत मिले हम उसका सार उतारे। ये तब नबी अलैहिस्सलाम ने खबर दे दी है, सहाबा का यकीन था कि वो मरेंगे इन जगहों पे। और हजरत उमर कहते हैं वल्लाही मा अख्तल हुदूदा अल्लती फतहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मैं खुदा की कसम है जो निशान नबी अलैहिस्सलाम ने लगाए थे उनसे एक इंच भी आगे पीछे नहीं जा सके। कसम उठा के कहा तो वही मरे जहां नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मरेंगे। अगर दूर गिरे हैं तो फिर अपने आप को रगड़ते हुए वहां पहुंचे, जहां वहां आके निकली है वही मरे हैं। अख्तल हुदूद लफ्ज़ खता बोला, खुदा की कसम वो जगह पहचानने में खता न कर सके, वो जो सारी उम्र खताएं ही करते रहे, सारी उम्र अबू जहल खता करता रहा, उतबा खता करता रहा, शैबा खता करता रहा। सही मुस्लिम की हदीस शरीफ है, खुदा की कसम मरने की जगह तक पहुंचने में खता न कर सके कि आगे जाए या पीछे जाए, जहां एक दिन पहले नबी अलैहिस्सलाम ने निशान लगाया था वही मलकुल मौत ने उनकी जानें निकाली है। नबी यरा माला यरन्नास हौलहु, हमारे नबी अलैहिस्सलाम वो है जो वो खबरें देते हैं जो पास वालों को पता नहीं होता, वो बता देते हैं। इन काला फी यौम मकालत गायबी, अगर आज के दिन कल की खबर दे दे तो तस्दीक फिल यौम और फी दुहल गदी, तो तस्दीक उसकी या तो आज ही हो जाती है या फिर कल हो जाती है। तस्दीक का मतलब यह नहीं कि मानने वाले इंतजार करे कि कल ऐसा हुआ तो फिर मानेंगे, मानने वाले तो फौरन मानते हैं कि ऐसा ही है, लेकिन नफ्सुल अमर में पर्दा हटता है तो सब कुछ सबके सामने आ जाता है। देखिए ये सहाबा किराम रिज़वान की तरफ से मैं बयान कर रहा हूं सनद के साथ और सही असरात के साथ पेश कर रहा हूं। उसका जवाब वफी में नबी यालम वाफ़िग़त कि उसका अंदाज क्या था और फिर सहाबा किराम रिज़वान का सरकार के बारे में अकीदा क्या था। ये बात जो भी बयान करने वाला हूं इब्ने कसीर में भी है, दर्जनों माखिज में, मुजम कबीर तबरानी में है, उसदुल गहाबा अल-इसाबा वगैरह सब में मौजूद है। हजरत सवाद बिन कारब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यमनी थे मगर आए हुए हिंद में थे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत का पैगाम उनको पहुंचा। उनके पास कोई जिन्न आता था, उसने एक दिन भी कहा, दूसरी रात भी कहा, तीसरी रात भी कहा कि चलो उनका कलमा पढ़ो, क्योंकि सरकार तो जिन्नों के भी नबी है तो वो भी मुबल्लिग बने हुए थे। सवाद बिन कारब को उठो कलमा पढ़ो चल के। यानी जाहिलियत का जमाना जब उनका तसव्वुर नहीं था कि नबी है या नहीं है, यमन से हिंद में आए हुए थे। इस हदीस को पढ़ने से ये मुझे खुशी बड़ी हुई कि अगरचे हिंद में दीन फैला बाद में है मगर सरकार की आंख के नीचे जरूर था ये खित्ता भी। और यही बल्कि
بلکہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا وہ سری لنکا میں جب اترے وحشت محسوس ہوئی ان کو کہ میں کہاں اتر گیا ہوں. وہ جنت کا ماحول اور ساری صورتحال جس وقت کہتے ہیں مجھے وحشت محسوس ہوئی تو مجھے یہ آواز آئی اشہد ان محمد رسول اللہ. جب یہ ہند کی سرزمین سے مجھے آواز آئی مواہب دنیا میں ہے فرماتے میری ساری وحشت ختم ہو گئی. یہ تو میرے عظیم بیٹے کی سلطنت ہے جہاں میں آ گیا ہوں. وہ ہمارے ساتھ سری لنکا کے لوگ پڑھتے ہیں بغداد شریف میں اور جہاں وہ آج بھی جمعرات کے دن اس پہاڑ پہ خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام اترے تھے. اور یہ مشاہدہ تھا ان کا اس انداز میں انہوں نے جس وقت نبی علیہ السلام کی آواز سنی ہے تو وحشت ختم ہوگی. اس کے مطالعہ سے ہمیں یہ خوشی ہوئی کہ ہم جس زمین میں پیدا ہوئے ہیں یہاں ازل سے اذانیں سرکار کی سنی جا رہی تھی, آواز آ رہی تھی اشہد ان محمد رسول اللہ. ہم گواہی دیتے ہیں یہ آوازیں گونج رہی تھی سرزمین ہند پر اس وقت سے. اب دیکھیے یہ صورتحال ہے. حضرت ثواب بن کارب جو ہے وہ ہند میں ہے اور پیغام پہنچا کہ چلو کلمہ پڑھو. کہتے ہیں میں چلتا رہا کئی دن لگ گئے. میں جب مدینہ شریف میں پہنچا سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا مجمع لگا ہوا تھا. جب دور سے مجھے دیکھا فرما مرحبا بے سواد ابن قارا قد علمنا ما جاء بک. سواد بن کارب تجھے خوش آمدید کہتا ہوں مجھے پتا ہے تجھے کیا چیز لائی ہے. نام لے کے کہا مرحبا تجھے خوش آمدید کہتا ہوں تجھے خوش آمدید کہتا ہوں مجھے پتا ہے تجھے کس نے بھیجا ہے میں تجھے جانتا ہوں. اور سواد بن کارب کو بھی تعارف جس نے کروایا تھا معمولی نہیں کروایا تھا کہ آپ جائیں تو پھر پڑھیں تو پھر پتا چلے نعت شریف انہوں نے رستے میں لکھ لی تھی. پہلے بزم میں جب کلمہ پڑھوں گا تو ساتھ نعت بھی پڑھوں گا نعت بھی سناؤں گا. اس نعت کے اشعار وہ ابھی پیش کرنے والا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں ایک دن منبر پہ کھڑے ہو گئے. کیا مجمع میں سواد بن کارب نامی بندہ بھی کوئی ہے یمن کس سے آیا ہو؟ یعنی چونکہ کئی سال گزر چکے تھے وہ ایمان قبول کرنے کے بعد پھر یمن چلے گئے. ڈھونڈتے رہے کئی دنوں اعلان کرتے رہے. آخر ایک دن اعلان ہوا کیا مجمع میں سواد بن کارب ہے؟ تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا وہ مجھے نعت سناؤ جو کلمہ پڑھنے والے دن تم نے پڑھی تھی سب کے سامنے. پھر وہ نعت پڑھی گئی. اختصار سے عرض کرتا ہوں اور اپنے موضوع پر اس سے دلیل پیش کرتا ہوں. کہنے لگے فَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ لَا رَبَّ غَيْرُهُ وَأَنَّكَ مَأْمُونٌ عَلَى كُلِّ غَائِبٍ وَأَنَّكَ أَدْنَى الْمُرْسَلِينَ وَسِيلَةً إِلَى اللَّهِ يَا أَكْرَمِينَ الْأَقَائِبِ. یہ انداز ہے حضرت سواد بن کارب کا کہ وہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کے نعت پڑھ رہے ہیں. کل شفیع یوم لا ذو شفاعت سوا کا بمغن عن سواد بن کارب. یہ شاعر جو اپنا نام استعمال کرتے ہیں وہ اس وقت سے یہ چل رہا ہے اپنا نام بھی شعر میں استعمال کر دیا. پہلے نمبر پر اشہد ان اللہ لا رب غیرہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے. یہ پہلی گواہی ہے شہادت. ساتھ دوسری وَأَنَّكَ مَأْمُونٌ عَلَى كُلِّ غَائِبٍ اور اللہ نے تمہیں تھوڑا نہیں سارا غیب عطا فرمایا ہے. پہلی ملاقات اشہد ان اللہ لا رب غیرہ وانک مأمون علی کل غائب. یعنی ان کا عقیدہ تھا رستے میں شعر بنایا اور نبی علیہ السلام نے آتی تصدیق بھی فرما دی کہ جو کچھ تم نے میرے بارے میں لکھا ہے اس کی دلیل بھی سن لو کہ میں جانتا ہوں تمہیں کیا چیز لے کے آئی ہے اور میں جانتا ہوں تمہارا نام کیا ہے میں جانتا ہوں تجھے. اب یہ کہتے انک مأمون علی کل غائب. اللہ نے آپ کو کل غیب عطا فرمایا. آپ امین ہو خیانت کرنے والے نہیں ہو. اللہ نے جو خزانے دیے وقت پر استعمال کرتے ہو. جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں بتا دیتے ہو جہاں نہیں ضرورت ہوتی چپ رہتے ہو. لیکن اللہ نے تجھے مأمون بنایا ہے علی کل غائب. پھر کہنے لگے وانک ادنی المرسلین وسیلۃ. اللہ کی طرف سارے نبی ہی وسیلہ تو بنتے ہیں مگر سب سے تیز وسیلہ تمہاری ذات کا ہے. وَأَنَّكَ میں گواہی دیتا ہوں اشہد ساتھ لگے گا میں گواہی دیتا ہوں انک ادنی المرسلین سارے رسول جو ہے دنا یدنو کا معنی ہوتا ہے قریب
सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना। इस अदना को वो ना समझ लो आला के मुकाबले में अदना चीज होती है, नहीं, अदना का माने अकरब। व अन्नका अदनल मुरसलीन वसीलतन, सारे रसूलों में से जो वसीला फौरन काम आता है वो तुम्हारी जात का है। इल्लाह, खुदा की तरफ वसीला। या अक्रमीन अल अतायबी, ए पाक वालिदैन के पाक बेटे। कितने मसाइल को बयान कर दिया, वसीला भी। और फिर ये जो लोगों को शक है कि फौजशुदा का वसीला नहीं होता, तो सारे अंबिया किराम अलैहिस्सलाम का तो विसाल हो चुका था, उनको वसीला कहा और कहा उनमें से फिर तुम्हारा वसीला, क्योंकि तुम सबके कायद हो। अदनल मुरसलीन, सारे रसूल वसीला है हमारा, मगर आप सबसे बड़ा वसीला है। यब्नल अक्रमीन अल अतायबी, अक्रम और अतयब दो लफ्ज। अक्रम इज्जत वाला, अतयब तहारत नहायत पाकीज़गी, इसमें तफसील है। यब्नल अक्रमीन अल अतायबी, ए पाक और परहेजगार और तहारत वाले, तकद्दुस वाले वालिदैन के बेटे, मैं तुम्हारा कलमा पढ़ता हूं। अतयब और अक्रम जमा का इस्तेमाल किया तो पूरा सिलसिला नसब जो है हमारे नबी अलैहिस्सलाम का, उसके बारे में गवाही दे रहे थे। वो अक्रम है, वो अतयब है। और आगे क्या शेर बोला, वो कुल्ली शफीयन यौम लाजू शफातिन, मेरे महबूब उस दिन मेरा हाथ पकड़ना जब सारे दिली हाथ छोड़ जाएंगे। कुल्ली शफीयन, मेरा शफी बन जाना, यौम लाजू शफातिन, जिस दिन सारे सिफारशी भूल जाएंगे, अल्लाह के सामने कोई बोल नहीं सकेगा। कुल्ली शफीयन यौम लाजू शफातिन, जब कोई इब्तिदाई शफात नहीं कर सकेगा, बाद में तो नातमाम बच्चा भी अपनी अम्मी को अपनी नाफे से बांध के जन्नत ले जाएगा। वो बात का मामला है। असल शफात का दरवाजा खोलने का मामला बयान किया जा रहा था कि जिस दिन कोई और शफी नहीं होगा सिवाय तुम्हारे, उस दिन महबूब मेरी भी सिफारिश करना। लाजू शफातिन, सिवा का, तुम्हारे सिवा कोई भी साहिब शफात नहीं होगा। बेमोगनिन, जो बेनियाज कर दे। अन सवाद बिन कारबी, जो सवाद बिन कारब को कोई गम न रहने दे, तुम्हारे सिवा वो कोई नहीं होगा। तो महबूब उस दिन मेरी मदद कर देना। कोई वो लफ्ज बोले जिन पर लोग झगड़ा करते हैं, इन सारी बातों से वो लोग हट चुके हैं। अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम के बारे में ये तो अकीदा रखते हैं, सिवा का बेमोगनिन, तो ला तुगनी शैया और ला तुगनी वो अल्फाज जो है उनके सिवा, कहा आपके सिवा मेरा कोई उस दिन हामी मददगार नहीं होगा जो अल्लाह के सामने मेरी सिफारिश करे। अब यहां भी अगर किसी को यह है कि अल्लाह तो होगा, तो ये क्यों कह रहे हैं कि कोई नहीं होगा? अल्लाह का यह मर्तबा नहीं कि वो किसी के सामने किसी की सिफारिश करे, उसका यह मर्तबा है कि उसके सामने कोई सिफारिश करे। लिहाजा अल्लाह की यह शान समझो कि उसके दरबार में सरकार ले जाएंगे, और सरकार की यह शान समझो कि अल्लाह के सामने जब कोई नहीं बोल रहा होगा, सरकार बोलेंगे भी, मतलब पाएंगे भी। ऐसा कौम बराई है जो बयान करते फजीलत ये कहते ये तो अल्लाह की बयान करो। जब सहाबा ने तशहुद पढ़ा तो अस्सलाम अल्लाह का बुखारी शरीफ में अल्लाह पे सलाम, तो अल्लाह की तरफ से जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गए, महबूब ने समझाओ अल्लाह बड़ी शान वाला है, मगर जो उसके लायक है वो काम करो। सलाम की अल्लाह को कोई हाजत नहीं, वो हर हाजत से पाक है। सलाम पढ़ो मेरे महबूब पर, क्योंकि ये कहना कि तुम सलामत रहो, ये उसे दुआ दी जाए जहां पर मौत आ सकती है और जहां पे मुसीबतें सर नबूब का सकने का इम्कान हो, वहां सलाम कहो। अल्लाह ताला पर जब ये कोई खतरे ही नहीं कि कोई मुश्किल उसको आ जाए, उसे ये दुआ देना तुम अल्लाह सलामत रहो। अल्लाह फरमाता है जिसने मुझे इस तरह कहा वो ईमान नहीं बचा सकेगा। अगर ईमान बचाना है तो मुझे सलाम ना कहो। हर अच्छी बात वो समझो कि वो मेरे लिए भी अच्छी होगी, नहीं, खालिक मखलूक का फर्क होता है। तो सलाम पढ़ो मेरे महबूब पे, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। उस वक्त ये तशहुद बताया गया, फरमाया ये है सलाम के लिए, सलाम इनके लिए पढ़ो, बंदगी मेरी करो। ऐसे ही जब हम कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम सिफारिश करेंगे तो वो कहते अल्लाह अल्लाह करेगा। अल्लाह किसके सामने करेगा? अल्लाह की ये जात है, मकाम है, मर्तबा है कि उसके सामने कोई सिफारिश करने आएगा, और वो कोई सबसे पहले जो आएंगे वो हमारे नबी अलैहिस्सलाम होंगे। एक जमाने में झगड़ा पड़ गया था ना, किसी ने ये कहा खुदा जिसको पकड़े छुड़ाए मोहम्मद, मोहम्मद जो पकड़े छुड़ा कोई नहीं।
तूफान उठ गया कि अल्लाह नहीं छुड़ा सकता, अल्लाह भी नहीं छुड़ा सकता। कोई का मतलब उन्होंने अल्लाह समझ लिया। जालिमों, खुदा जिसको पकड़े छुड़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि अल्लाह का मर्तबा है, अदालत उसकी है, तो पकड़ना उसने, तो सरकार ने जाके छुड़ाना है। तो सरकार की अदालत कोई अल्लाह से बड़ी अदालत नहीं कि आप पकड़ ले और अल्लाह छुड़ाने आए और कहा जाए अल्लाह नहीं छुड़ा सकता। बात थी बंदों के लिहाज से और मखलूक के लिहाज से, ये अदालत अल्लाह की है, पकड़ना उसने है। और नबी अलैहिस्सलाम ने जहां छुड़ाना है और सरकार ने उसी को पकड़ना है जो काफिर है, जो अल्लाह की उलूहियत का भी मुनकिर है, तो सरकार का पकड़ना अल्लाह का पकड़ना है। उसके लिए छुड़ाने का कोई तसव्वुर नहीं हो सकता, क्योंकि काफिर के लिए ना शफाअत है ना सिफारिश है, कुछ भी नहीं है। सिफारिश और शफाअत सिर्फ मोमिन के लिए है। इस वास्ते जो आदाब होते हैं उनको पेश नजर रखना चाहिए कि अल्लाह की जात के लिए कौन से अल्फाज है, नबी अलैहिस्सलाम के लिए कौन से अल्फाज है। कुल्ली शफीयन यौम ला ज़ू शफाअतिन सिवा का बिमुग़निन अन सवाब इब्न क़ारिबी, कि मेरे महबूब अलैहिस्सलाम मेरे लिए उस दिन शफी बन जाना जब कोई किसी का दस्तगीर नहीं होगा, कोई किसी को बेनियाज नहीं कर सकेगा। ये लफ्ज़ बोले मुग़निन, बेनियाज करने वाला, उस दिन मेरा हाथ पकड़ के मेरे सारे गम गलत कर देगा। गुनहगारों का रोज़े महशर शफी खैरुल अनाम होगा, दुल्हन शफाअत बनेगी, दूल्हा नबी अलैहिस्सलाम होगा। इधर वो गिरतों को थाम लेंगे, उधर प्यासों को जाम देंगे। सिरात मीज़ान हौज़ कौसर यही वो आली मकाम होगा। आना लहा कह के आसियों को लेंगे आगोश मरहमत में, अजीज अकलोता जैसे माँ को नबी को अपना गुलाम होगा। अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए।